آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے منگل کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جموں کشمیر کا مسئلہ سڑکوں اور گلی کوچوں کی مرمت کرنا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ پچھلے 70 سالوں سے بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں۔ محبوبہ نے کہا کہ اس دوران ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ فوجی اہلکار موجود ہیں اور ان کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کشمیری عوام کا کوئی مسئلہ ہے جس کا حل ضروری ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ہتھیار نہ اٹھانے کی صلاح دیں کیونکہ کشیدگی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شمالی کشمیر کے شوپیان علاقے کے اگلار میں منگل کو ایک نوجوان پٹواری کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا، جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کچھ مقامی لوگوں نے شوپیان کے علاقے الگار پنجورہ کے ایک باغ میں ایک شخص کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا، جس کے بعد وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ ڈاکٹروں نے دل کی دھڑکن بند ہونے کو مرنے کی وجہ بتایا ہے۔ اس شخص کی شناخت بالپورہ شوپیان کے 33 سالہ انعام الحق ملک کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے قانونی کارروائی کے لیے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جس کے بعد آخری رسومات کے لیے اسے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے منگل کو ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ وادی کشمیر میں اسکولوں کی اوقات کار میں کوئی تبدیلی لائی گئی ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن محمد یونس ملک کے مطابق سری نگر میونسپل حدود یا وادی کے دوسرے اضلاع میں قائم اسکولوں کی اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سری نگر کے میونسپل حدود میں اسکول کے اوقات کار صبح 10 بجے سے بعد دوپہر 3 بجے تک، جبکہ باقی ماندہ علاقوں کے لیے اسکول کے اوقات کار صبح 10:30 بجے سے 3:30 بجے تک مقرر ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کو سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ جا کر کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لی۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لوگوں سے کورونا ویکسین کرانے کی تاکید کرتے ہوئے کہا، جب میرے عمر رسیدہ والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کئی عارضیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ ویکسین کرا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کرانا چاہیے۔ عمر نے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے اس عملے کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے والدین کو یہ ویکسین دی۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار اپنے ٹویٹ میں کیا۔ حکام نے منگل کو کہا کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کی سری نگر ونگ میں ایک سینئر وکیل کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد سبھی وکلاء کو کورونا جانچ کرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں رجسٹرار جوڈیشل سری نگر کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سینئر وکیل کے کورونا مثبت آنے کے بعد ضروری بن گیا ہے کہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے، اس لیے ہائی کورٹ میں کام کر رہے سبھی وکلاء کو فوری کورونا جانچ کرانی چاہیے۔ ادھر شوپیان کے ناگبل زورا گاؤں میں ایک ہی کنبے کے 7 افراد پر اسرار طور بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ گزشتہ شام پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ بے ہوش افراد کو فوری طور ضلع اسپتال شوپیان منتقل کیا گیا جہاں انہیں بعد میں ہوش آیا۔ تاہم اسپتال ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کو صدر اسپتال سری نگر تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ انہوں نے ایسی کس چیز کا استعمال کیا تھا جس سے وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ کنبے کے افراد گزشتہ روز بعد دوپہر کی چائے پینے کے بعد اچانک بے ہوش ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی کشمیر میں 6 مارچ تک موسم خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وادی کشمیر میں 6 مارچ تک موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے اور اس دوران دن اور رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ راجیہ سبھا ٹی وی اور لوک سبھا ٹی وی چینلوں کا انضمام کر کے ایک نیا ٹی وی چینل بنایا گیا ہے جس کا نام صد ٹی وی رکھا گیا ہے۔ راجیہ سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے سرکاری طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس انضمام کے سلسلے میں پچھلے سال جون میں اطلاع دی گئی تھی۔ اس نئے انضمام کے ساتھ اعلیٰ سطح کے افسران بھی تبدیل کیے گئے ہیں۔ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ریٹائرڈ آفیسر روی کپور
को संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। वो मंगल से ओहदा संभालेंगे। इनका दौरे इक़्तिदार 1 साल तक के लिए होगा। वाज़ेह रहे कि लोकसभा की कार्रवाई के बराह रास्त ब्रॉडकास्ट की शुरुआत दूरदर्शन पर 1999 से की गई थी। साल 2004 में अलग से लोकसभा टीवी वजूद में आया। वहीं 2011 में राज्यसभा टीवी की शुरुआत हुई, जिसमें राज्यसभा की कार्रवाई का ब्रॉडकास्ट किया जाता था। दोनों चैनलों पर ऐवानों की कार्रवाई के बराह रास्त ब्रॉडकास्ट के अलावा कई दीगर सरकारी, सियासी और मालूमाती प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समंदरी शोबे में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अजीम साहिली इलाकों की वजह से समंदरी पैदावार के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात हैं, इसलिए पूरी सलाहियत से इनका इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है। मोदी ने मंगल के रोज़ 3 रोज़ा मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तहजीबें मुल्क के वसी व अरीज समंदरी हदूद में परवान चढ़ी हैं, जिसने हमारी खुशहाल समंदरी तारीख को हज़ारों बरसों से समंदरी साहिलों के ज़रिए दुनिया से जोड़े रखा। इसलिए इस रिवायत को अब पूरी ताकत के साथ मज़ीद खुशहाल होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत समंदरी मसनवात के मुकम्मल इस्तेमाल के ज़रिए मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने की सिमत काम कर रही है और इसके लिए समंदरी इलाकों की तेज़ रफ्तारी से तरक्की की जा रही है। इस सिलसिले में सागरमाला जैसे मंसूबों का 2016 में आगाज़ किया गया, जिनके ज़रिए बंदरगाहों को इलाके से जोड़ने के मंसूबे शुरू कर बंदरगाहों को तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। मैरीटाइम सेक्टर में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने की सिमत में बहुत से मंसूबों पर काम जारी है। मंगल के रोज़ चीन के बढ़ते हुए इलाकाई असर रसूख के खिलाफ रिवायती रवाब्त में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश के तौर पर श्रीलंका भारत और जापान को एक गहरी समंदरी बंदरगाह पेश करेगा। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने अचानक दिल्ली और टोक्यो के साथ जुज़वी तौर पर तामीर शुदा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को मुश्तरका तौर पर तैयार करने के मुआहदे से दस्तबरदार कर दिया था, जो दारुल हुकूमत कोलंबिया के वसी व अरीज बंदरगाह में $500 मिलियन चाइनीज रन कंटेनर जेटी के साथ वाक़या है। लेकिन कोलंबो ने मंगल के रोज़ इसके खिलाफ फैसला दिया है, जिसमें वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पेश किया गया है, जो अभी तामीर हो रहा है और चीनी ज़र इंतज़ाम जेटकी के दूसरे तरफ वाक़या है, जिसको कोलंबिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी कहा जाता है। हुकूमत के तर्जुमान कहलिया रंबैकवाला ने दारुल हुकूमत में नामनिगार को बताया, WCT की तरक्की के लिए बातचीत सिर्फ हिंदुस्तान और जापान के साथ होगी। रबैका ने कहा कि काबीना ने पीर को फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान और जापान को मगरबी कंटेनर टर्मिनल में 85% हिस्से की इजाज़त देगा। खबर उर्दू के आज के अहम मौज़ूआत में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।